آنکھیں غزل ہے آپ کی آداب عرض ہے، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آنکھیں غزل ہیں آپ کی میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہو رہی ہے، جس طرح ہر ہفتے کو ہوا کرتی ہے۔ میں ایک نظر اپنے دوستوں اور احباب کو دیکھ دوں کہ وہ موجود ہیں اور تمام چیزیں درست انداز سے پہنچ رہی ہیں، اس کے بعد پھر ہم ظاہر ہے اپنا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھا دیں گے۔ آنکھیں غزل ہیں آپ کی میں آپ سے ہر ہفتے ملاقات ہوتی ہے، اور ہر ہفتے کی رات 11 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ بالکل مجھے یہاں بالکل درست دکھائی دے رہا ہے سب کچھ۔ اگر آپ کو کچھ آڈیو میں یا ویڈیو میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہو تو ضرور بتائیے، تاکہ ہم اس پر آگے اس کو درست انداز سے آگے بڑھا لیں، یا اس کو بہتری میں اگر کوئی رابطہ یا کوئی راستہ نکل سکتا ہو تو وہ ہم کر سکتے ہیں۔ چلیے بھائی، آنکھیں غزل ہیں آپ کی میں تمامی دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور آج ویسے تو اس بزم کو ہم اس پیج پر جو عاطف توقیر آفیشیل کا پیج ہے اس پر ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن آج کی خاص بات یہ ہے کہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں حسنین رانا صاحب، اور انہوں نے اپنے پیج پر بھی جو ان کا پیج ہے ورثہ، اس پر براہ راست جاننے کا موقع دیا ہے، تو وہاں پر بھی جو احباب اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو بھی آداب عرض ہے، اور امید ہے کہ ہم اب جو اگلی کچھ دیر بیٹھیں گے گفتگو کریں گے آپ تمام احباب کو لطف رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ جو احساس اور جذبوں کی ہمیشہ بیٹھک ہم سجایا کرتے ہیں، اس میں آپ احباب جو نئے دوست ہیں جو اس بزم میں پہلے شریک نہیں ہوئے اور آج پہلی دفعہ شریک ہو رہے ہیں، ان کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ سے رابطہ اور اسی طرح اس بیٹھک میں ملاقات کا سلسلہ ہوتا رہے گا، جاری رہے گا سب کچھ۔ اچھا، اس بیچ میں ایک اور اپنے دوستوں اور احباب کو یہ بتا دوں کہ آپ بعد میں جب میں آپ سے درخواست کروں گا تو آپ اسکائپ کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ براہ راست اس پروگرام میں شریک بھی ہو سکیں گے۔ ہم جو ابھی موضوع رکھیں گے اس موضوع پر آپ سے گفتگو رہے گی، اور امید ہے کہ آپ کو لطف رہے گا اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے، کیونکہ بہت سی اس بزم میں ہم کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسی باتیں شامل کرتے ہیں جو عمومی رویے سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ جب بھی اس بزم میں آئیں، بہت سے نئے خیالات، بہت سے نئے خواب، بہت سے خوابوں کی بہت سی تعبیریں جو عمومی زندگی میں عموماً جو ہم گما دیتے ہیں۔ آج کل زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے، اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے کہ معلوم نہیں چلتا کہ ہم کہیں انسان بھی بچے ہیں یا مشینوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ سب مشینیں دکھائی دیتی ہیں، ایک بندہ نہیں ہے دفتر میں۔ نیند کیا خاک آئے گی ڈر میں، ایک بلا کود گئی ہے گھر میں۔ آ گیا تھا میں چل کے خود پر سے، ایک بلا تو ٹلی میرے سر سے۔ صبح دفتر گیا تھا کیوں انسان، اب یہ کیوں آ رہا ہے دفتر سے۔ بول کر داد کے فقط دو بول، خون تھکوا لو شوبدہ گر سے۔ تو صاحبو، اس بزم میں آپ سے اب سے لے کر اور 1 گھنٹے تک قریب ملاقات رہے گی، اور اس بیچ میں آج گئے دنوں کی طرح ایک موضوع ہمارے آس پاس ہوگا، ساتھ ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع پر آپ سے گفتگو ہو ہمیشہ کی طرح جس طرح ہوتی ہے، اور یہ کوشش بھی ہوگی کہ جو احباب اس موضوع کے اعتبار سے اس بزم کا حصہ بننا چاہیں تو ضرور شریک ہوں، تاکہ ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کا، اپنے جی کا بوجھ ہلکا کرنے کا، اور لفظوں کو مان دینے کا سلسلہ جو اس بیٹھک کا خاصہ ہے وہ برقرار رہے۔ حسنین رانا نے کہا تھا کہ اس بزم کے آخر میں میری ایک نظم جو اعتراف آپ تک دیگر حوالوں سے پہنچی تھی وہ آپ کی نظر کروں، تو وہ جو یقیناً میں اس بزم کے آخر میں وہ بھی آپ تمام احباب، اور خاص طور پر اس وقت جو ورثہ پیج، ویسے اس میں ورثہ لکھا ہوا ہے لیکن اردو میں اسے ورثہ کہیں گے، ورثہ پیج پر جو احباب اس وقت شامل ہیں، میں ان کو بھی، جن کو میں نے بھی آداب کہا تھا، خوش آمدید کہا تھا، ان کے لیے خصوصی طور پر وہ نظم میں
پڑھوں گا تاکہ وہاں تک جو احباب ہیں جو ان تک پہنچ جائے وہ بات۔ میں ساتھ ہی ساتھ ذرا میں اس دیکھ لوں کہ جن جن احباب تک یہ بزم پہنچ رہی ہے ان کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز یا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جس سے معلوم ہونا جو مجھے ضروری ہو، تاکہ اگر کچھ سلسلہ ہو تو میں اسے درست کر پاؤں، اور اگر یہ سب ٹھیک ہے تو پھر ہم آگے بڑھ جائیں۔ جناب مجھے لگ رہا ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، سب اچھا ہے، اور آنکھیں غزل ہیں آپ کی میں یہاں جرمنی سے آپ کے ساتھ ہوں، اور پاکستان بھر سے دوست اس وقت ساتھ ہیں، ساتھ ہی ساتھ دنیا کے دیگر ممالک سے بھی اردو بولنے اور سمجھنے والے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہندوستان، آسٹریلیا، امریکہ، یورپ کے بے شمار ممالک، مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں بھی کچھ احباب ہیں جو اردو زبان سے شغف رکھتے ہیں، اردو زبان بولتے اور سمجھتے ہیں، ان تک بھی یہ بزم پہنچ رہی ہے۔ اور میرے خیال میں سوشل میڈیا کی یہ خوبصورت بات ہو گئی ہے اب شاید کہ گزشتہ کچھ برسوں میں بہت سے احباب جو یہاں وہاں اس سیارے جسے ہم زمین کا نام دیتے ہیں اس کے مختلف حصوں میں بسے ہوئے ہیں، لیکن اب اردو زبان بولنے والے کم از کم اس طریقے سے ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے اور ایسی ہی بیٹھکوں کے ذریعے ایک دوسرے سے ربط کے وہ تمام راستے، تمام موڑ مڑ لیتے ہیں اور گفتگو ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹ لیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو سن لیا جاتا ہے اور سمجھ لیا جاتا ہے۔ جان ایلیا نے کہا تھا، حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی، شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی گئی، شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی گئی، اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر، ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی، ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی، تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی، اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر، ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی، اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی، ایک ہی سانحہ تو ہے اور وہ یہ کہ عمر بھر بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ تو اس بزم میں کم از کم ہم بات کہنے اور بات سننے کی روایت ڈالے ہوئے ہیں۔ اس بزم کی خاص بات یہ ہے کہ ہم اپنے اذہان اور اپنے دل کھول کر اپنے خیال اور اپنے خواب ایک دوسرے سے بانٹ لیتے ہیں۔ آج اسی لیے اس بزم کا موضوع ہے زندگی۔ مختلف لوگوں کے لیے زندگی کی تعریف مختلف ہے، کئی لوگ اسے محبت سے نتھی کر لیتے ہیں، کئی لوگ محنت سے، کئی لوگ کامیابیوں سے، مگر سلسلہ عجیب ہے کہ آپ زندگی کو کسی بھی چیز سے نتھی کر لیں، لیکن زندگی اپنے پہلے نقطے سے انجام تک اس دائرے کے پورے سفر میں مختلف موڑ یقیناً مڑتی ہے، محبت کا موڑ بھی، رشتوں کا موڑ بھی، کامیابیوں کا موڑ بھی، مگر ہر موڑ پر ہر موڑ کا متضاد بھی دکھائی دیتا ہے۔ جہاں کامیابی ہو وہاں آس پاس کہیں ناکامی بھی ہوتی ہے، جہاں عروج ہو وہاں آس پاس کہیں زوال بھی ہوتا ہے، جہاں اونچائی ہو وہاں کوئی کھائی بھی ہوتی ہے۔ زندگی کے اس پورے سفر میں کوئی ایک عنصر بھی منہا کر دیا جائے تو زندگی اپنا تاثر یا اپنی پہچان کھو دیتی ہے۔ آج زندگی پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے یہ گزارش بھی کی جائے گی کہ جب اس بزم میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ اسکائپ کے ذریعے آن پہنچے تو ضرور آپ کوشش کیجیے گا، کیونکہ اور آپ اس وقت اگر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں تو اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے وہ نمبرز بھی جن کے ذریعے آپ واٹس ایپ کے ذریعے اس بزم کا حصہ بن سکیں گے، اور اسکائپ جو ہے وہ آئی ڈی دریافت
آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ بھی دریافت یہاں موجود ہے، آپ کو اسے ایڈ کر لیجئے گا اور اس کے ذریعے بھی آپ کال کر پائیں گے، تاکہ جب ہم بزم آگے بڑھے گی اور آپ سے آپ کی رائے دریافت کرنا چاہیں گے تو تب بھی گفتگو ہو پائے گی۔ اور یہی اس بزم کی خوبصورتی بھی ہے کہ ہم سب اپنے اپنے لفظ ایک دوسرے سے بانٹ لیتے ہیں، بانٹ سکتے ہیں، اور خیال بھی، خواب بھی اور خوشیاں بھی۔ ابھی میں نے کہا کہ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ زندگی اپنے پہلے لمحے سے موت کا سفر شروع کر دیتی ہے۔ کامیابی اس وقت تک کامیابی ہوتی نہیں جب تک ناکامی کا عنصر زندگی میں موجود نہ ہو۔ ناکامی دیکھی نہ ہو تو کامیابی کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ عروج اس وقت تک عروج ہو نہیں سکتا جب تک گہری کھائیوں کے مزے چکھ نہ لیے جائیں۔ کسی ایسی زندگی کا اگر تصور کیجئے جس میں صرف کامیابی ہو، جس میں صرف اونچائی ہو، جس میں صرف محبت ہو، جس میں صرف مٹھاس ہو، تو یقین کیجئے کہ زندگی اپنی رعنائی کھو دے گی، پہچان کھو دے گی۔ اور اگر صرف ناکامی ہو، صرف کھائیاں ہوں، صرف نفرتیں ہوں، تو تب بھی زندگی نہیں رہے گی، بلکہ دکھ بن جائے گی، بیماری بن جائے گی۔ امتزاج ضروری ہے، توازن درکار ہے، اور یہی توازن زندگی کو زندگی بناتا بھی ہے اور زندگی بخشتا بھی ہے۔ مجھے اکثر اپنے احباب سے گفتگو کے دوران ایک سوال کا سامنا رہا ہے، اور وہ یہ کہ ہم کئی دفعہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے بس کوتاہی سی برتتے ہیں۔ ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اس چیز سے نفرت ہے۔ میرے لیے نفرت کا لفظ بھی بڑا اہم ہے یا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نفرت آپ عام الفاظ میں تو استعمال کر دیتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں نفرت صرف اسی صورت میں کی یا کہی جا سکتی ہے جب اس کا کوئی جوڑ محبت کے ساتھ ہو۔ جب تک محبت ہو نہیں، نفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عموماً ہم جو چیزیں پسند نہیں کرتے ان کے لیے ہمیں لفظ بھی پسند نہیں کا یا ناپسندیدہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ زندگی لفظ ہے، زندگی کی تراشی ہوئی سوت سے سرحد موت تک لفظ ہی لفظ ہے۔ سانس بھی لفظ ہے، سانس لینے کی ہر ایک ضرورت بھی لفظوں کی محتاج ہے۔ آگ، پانی، ہوا، خاک سب لفظ ہیں۔ آنکھ، چہرہ، جبین، ہونٹ، لب لفظ ہیں۔ صبح و شام و شفق، روز و شب لفظ ہیں۔ وقت بھی لفظ ہے، وقت کا ساز و آہنگ بھی، رنگ بھی، سنگ بھی، امن بھی، جنگ بھی لفظ ہی لفظ ہے۔ پھول بھی لفظ ہے، دھول بھی لفظ ہے۔ لفظ قاتل بھی ہے، لفظ مقتول بھی۔ لفظ ہی خوں بہا، لفظ دستے دعا، لفظ ارض و سما۔ صبح فصل بہاراں بھی ایک لفظ ہے، شام ہجر نگاراں بھی ایک لفظ ہے، رونق بزم یاراں بھی ایک لفظ ہے، محفل دل فگاراں بھی ایک لفظ ہے۔ میں بھی ایک لفظ ہوں، تو بھی ایک لفظ ہے۔ آ کے لفظوں کی صورت فضاؤں میں مل کے بکھر جائیں ہم، ایک نیا لفظ تخلیق کر جائیں ہم، آ کہ مر جائیں ہم، موت بھی لفظ ہے۔ سو لفظوں کو مان دینے والے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ لفظ سچے ہوں تو اثر رکھتے ہیں، سچے نہ ہوں تو بس محض لفظ ہوتے ہیں۔ آج گزارے ہوئے اس دن میں خود سے سوال کیجیے کہ اس پورے دن میں کتنے سچے لفظ کہے اور کتنے لفظ وہ تھے جنہیں بس کہہ دیا۔ تو معلوم چلے گا کہ وہ لفظ جو بس کہہ دیے تھے وہ یاد بھی نہیں، اور وہ تمام لفظ جنہیں پورا مان سونپا گیا تھا ان کا ایک ایک نقطہ یاد ہے۔ تم نے مجھ کو لکھا ہے، میرے خط جلا دیجئے، مجھ کو فکر رہتی ہے آپ انہیں گنوا دیجئے۔ آپ کا کوئی ساتھی دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے
میں کہتی ہوں یہ بہت برا ہوگا۔ میں بھی کچھ کہوں تم سے، اے میری فروزینہ، نقش سرو سیمینہ، اے بنازکی مینا، اے بجلوہ آئینہ، میں تمہارے ہر خط کو لوح دل سمجھتا ہوں، لوح دل جلا دوں کیا؟ سطر سطر ہے ان کی کہکشاں خیالوں کی، کہکشاں لٹا دوں کیا؟ ان کا جو بھی نقطہ ہے حرف جامِ شیریں ہے، میں اسے گنوا دوں کیا؟ بات یہ ہے جانا نہ، لکھ کے مجھ کو خط جانا، یوں ہی دھیان میں شاید، اپنے دھیان میں شاید یوں ہی بے خیالانہ جرم کر گئی ہو تم، اور خیال آنے پر اس سے ڈر گئی ہو تم۔ جرم کے تصور میں خط اگر لکھے تم نے، پھر تو میری رائے میں جرم ہی کیے تم نے۔ جرم کیوں کیے جائیں، خط ہی کیوں لکھے جائیں؟ تیری پرچھائی تیرے بعد بھی گھر بھر میں پھرتی ہے، کبھی گلدان میں الجھے ہوئے پھولوں کی خوشبو کی صفیں ترتیب دیتی ہے، کبھی سجدے میں سر رکھے گری بکھری کتابوں کی جماعت کی پیشانی پر لگی برسوں کی گرد اور دھول پلکوں کی نمی سے ڈھوتی الماری میں قادے بانٹتی تکبیر دیتی ہے۔ درود دوستی سے پیشتر دائیں طرف کے ہاتھ کی انگلی اٹھا کر ایک شہادت، ایک گواہی نام کر دیتی ہے چاہت کے۔ کبھی آئینے میں اپنی پرانی داستاں کی آیتوں کا ورد کرتی ہے، کبھی چوکھٹ پہ آ کے یاد کو تسبیح کے دانوں میں پرو دیتی ہے، ہر دانے پہ تیرا نام پڑھتی ہے، مگر گنتی نہیں کرتی کہ ہر 33 دانوں بعد ایک چھلا نہیں آتا۔ کبھی ان 5 وقتہ کھڑکیوں سے دھوپ کے مینار پہ چڑھ کر یہ حیا الصلاۃ دل کی گونجیں چاک کرتی ہے، فضا نمناک کرتی ہے، نگاہوں کے گھڑے سے پانی چھلکا کر وضو، یا پھر نگاہیں خشک ہو جائیں تو بیتے وقت کے ایک لمس سے تدبیر کی صورت تیمم سے میری لکھی ہوئی نظمیں تلاوت کرنے لگتی ہے، صبح سے شام ہونے تک کسی تصویر کو کعبہ بناتی ہے، طواف کرتی جاتی ہے۔ نہ جانے کون سے کتنے مناسک پیار نے پرچھائی کے سر باندھ رکھے ہیں، یہ سارے کشت کرتی ہے، پر آخر میں وہی ایک آخری سنت نبھاتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو ہر شام آنگن میں گرا کر ہار کو تسلیم کر کے رسم کے ایک کھردرے خنجر سے بن تکبیر ہی قربان ہوتی ہے۔ تیری پرچھائی تیرے بعد بھی گھر بھر میں پھرتی ہے، شب چوکھٹ پر بیٹھ کے شب بھر خواب سے باتیں بانٹ رہی ہے، آتی جاتی آہٹ نیلی ہو کے دھند میں کھو جاتی ہے، ٹوٹا پنکھا چھت سے لٹک کر اپنی جان گما بیٹھا ہے اور اب کے بس جھول رہا ہے، ٹھنڈا بستر کروٹ لے کر الجھی سلوٹ چھوڑ رہا ہے، سانسیں آہوں کی بخیوں سے لڑ کر مٹی چاٹ رہی ہیں، دم لینے کو اب کے ہوا بھی روشن دان سے باہر کودی، اندر ایک اداسی اتری، زندہ تصویروں کے نیچے مردہ سا ایک جسم پڑا ہے، شاعر کے اس کمرے میں بس صرف خاموشی بھونک رہی ہے، بس ایک جسم کے کم ہونے نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ اب ایسے حالات میں آخر خواب بھی تھک کر سو جائیں تو رات اکیلی رہ جائے گی، شب چوکھٹ پر بیٹھ کے شب بھر خواب سے باتیں بانٹ رہی ہے۔ آنکھیں غزل ہیں آپ کی میں، احساس اور جذبے مقدم اسی لیے ہیں کہ ہم سچے احساس اور سچے جذبوں کو سچے لفظوں سے ٹانک دیتے ہیں، انہیں اظہاریے، انہیں زبان اور انہیں بیان عطا کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں سچے جذبوں کو عام سے لفظ بھی مل جائیں تو لفظ غیر معمولی ہو جاتے ہیں، اور جھوٹے جذبوں کو آپ چاہے کتنے بھی اچھے اور خوبصورت لفظ بنا دیں، جوڑ دیں، مگر وہ لفظ کبھی بھی سچے جذبوں کی عکاسی نہیں کر سکتے۔ جھوٹے لفظ اور سچے لفظ، لیکن سچے اور جھوٹے لفظوں کو سچے اور جھوٹے جذبے ہی سچا اور جھوٹا بناتے ہیں۔ جھوٹے لفظ صرف اس وقت تک جھوٹے ہوتے ہیں جب تک ان کے ساتھ سچے جذبے ٹانک نہ دیے جائیں۔
عام سے لفظ بھی جذبے ٹانکو تو سچے ہونے کے بعد غیر معمولی ہو جاتے ہیں، اور جھوٹے جذبے ہوں تو کتنے بھی اچھے لفظ جوڑ لو وہ لفظ عکارت ہی جاتے ہیں۔ ہم دن بھر بہت سے لوگوں سے بہت سی باتیں سنتے آتے ہیں، مگر ان لفظوں پر یقین نہیں کیا جاتا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کبھی کبھی تو لفظوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، محض خاموشی سب سے بڑا اظہاریہ بن جاتی ہے۔ بات ساری نگاہ کرتی ہے، پھر محبت صدا کے سناٹا، چھت سے چپکی ہوئی ہے خاموشی، تو یہاں رہ رہا کہ سناٹا۔ تو صاحبو، زندگی اس پورے ڈگر پر، اس پورے راستے پر بچھے ہوئے دائروں کا نام ہے۔ زندگی خود بھی دائرہ ہے، انت موت ہے، اور زندگی سے موت تک کے اس سفر میں چونکہ یہ خود دائرہ ہے تو اس کے ہر موڑ پہ ایک دائرہ ہی ملے گا۔ یہی دائرے دو متضاد نقطوں کے بیچ کا فاصلہ، ایک لمبا فاصلہ خوشی سے دکھ کا عام آدمی کو دکھائی دیتا ہوگا، مگر یاد رکھیے کہ دائرے کا پہلا نقطہ ہی اس کا آخری نقطہ بھی ہوتا ہے۔ بس پلٹ کر دیکھنے کی دیر ہوتی ہے، خوشی اور دکھ میں فاصلہ دکھائی دیتا نہیں اتنا، یا ہوتا نہیں اتنا۔ پھر محبت اور نفرت یوں لگتا ہے جیسے چپکے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے۔ دو متضاد کوئی بھی لفظ ہوں، انہیں ذرا چھو کر دیکھیے تو صحیح۔ مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت، رونا پڑتے اگر خوشی ہوتی، آنسوؤں سے خوشی کا فاصلہ کب زیادہ ہوا، بے چینی اور نیند کا فاصلہ کب تھا اتنا، خواب اور بے خوابی ایک دوسرے سے الگ تو نہیں، رات اور دن کہیں نہ کہیں چپکے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے۔ دن اور رات کے بیچ شام ایک لمحہ ہی تو ہے، جسے نہ دن اپنانے کو تیار ہے نہ رات ساتھ لیے جاتی ہے۔ زندگی کے کئی سارے عنصر ہیں، کئی سارے موڑ ہیں، کئی سارے حوالے ہیں، اور ہر حوالہ، ہر ریفرنس زندگی کو ایک نشان دیتا ہے۔ جب ہم اس موڑ پر، اس زندگی کے اس راستے پر، ہر موڑ پر سچ کا قدم رکھتے ہیں تو ہر موڑ مقدس ہوتا جاتا ہے، اور وہ نشان ہمیشہ کی یادداشت کا حصہ بن جاتا ہے، دھندلاتا نہیں ہے۔ دھندلاتے صرف وہ موڑ ہیں جنہیں ہم بس سرسری سا موڑتے ہیں، سچ سے نہیں موڑتے، دل سے نہیں موڑتے۔ تو صاحبو، آنکھیں غزل ہیں آپ کی میں ہم سچ سے موڑ مڑتے ہیں۔ زندگی ہمارا موضوع ہے، ظاہر ہے نظمیں آپ تک پہنچتی رہیں گی، گفتگو بھی آپ سے ہوتی رہے گی، مگر اہم بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی بھی تعریف، کسی بھی چیز کی کوئی بھی تعریف وہ حتمی چونکہ نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر چیز دائروں میں ہے، اور دائروں میں چلنے والے لوگ جانتے ہیں کہ انہیں ایک پل کو یہ دکھائی دیتا ہوگا کہ وہ سیدھا چل رہے ہیں، مگر ہر لمحے میں ایک موڑ ان کا منتظر ہے، بس موڑ مڑتے جاتے ہیں۔ رکھ دیا زندگی نے دو راہ، یا ادھر یا ادھر کہاں جائیں۔
यूं बदन पर लिए बदन तू है वहशत के भोलपन तू है। मैं तुझे किस तरह से पहचानूं, तेरा चेहरा के पैरहन तू है। मेरी बुझती हुई जमीनों में धूप की आखिरी किरण तू है। अपने नाखून संभाल कर रखना, मेरे जख्मों का बांकपन तू है। तो साहिबो, आंखें गज़ल हैं आपकी में आतिफ तौक़ीर आपके साथ है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा होगा, आपको साथ ही साथ स्काइप की आईडी भी दिखाई दे रही होगी। इस पर हम आपसे राबिता करेंगे और आपसे बात हो पाएगी। आंखें गज़ल हैं आपकी में हमारे साथ रहिए। ये जो मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक का मतलब ये हरगिज़ नहीं है टीवी वाला ब्रेक नहीं है, ये सिर्फ 10 सेकंड का वो साइन पोस्ट है जिस पे प्रोग्राम का नाम दर्ज है, वो आप देख लीजिए। गज़ल है आपकी, आंखें गज़ल है आपकी। जनाब, तो मैं लौट आया। अब आपसे राबिता होगा, आपसे बात हो पाएगी। आप जो अहबाब हैं, मैं पहले उनके नाम ले लूँ जो इस वक्त इस बज़्म का हिस्सा हैं, और साथ ही साथ फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप चाहें तो इस बज़्म में हमसे राबिता कर सकते हैं। नंबर दस्तयाब हैं। अवैस शेख इस वक्त मौजूद हैं, फ़ातिमा इमरान आप भी साथ हैं, रिजवान खालिद बहुत बहुत शुक्रिया आप साथ हैं, और जेसिका पूनम अली आप भी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रही हैं कि वीडियो स्मूथ नहीं है, मैं माज़रत चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि क्या मसला है। खैर, चलिए इस पर मैं बाद में देखूंगा, अगर वीडियो को कोई प्रॉब्लम होगा तो। दूसरी तरफ मैं विरसा पेज पर भी देख लूँ कि वहाँ पर जो अहबाब मौजूद हैं वो ताकि उनके भी मैं नाम ले लूँ जो इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ शामिल हैं, ताकि जो मौजूद हैं दोस्त उनके नाम लेते रहें, ताकि जो सिलसिला है वो जारी और सारी रहे, ताकि ये शिकायत ना रहे उन्हें कि उनका नाम हमने लिया नहीं। इस वक्त अगर वो मौजूद हैं यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त हमारे दोस्त जो हैं वो मौजूद हैं। सना शेख आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद ख़ान मौजूद हैं, मलिक ज़रीफ़ अवान हैं, ताहिर हैं, परवीन ताहिर हैं, आबिद चौधरी हैं, और चूँकि यहाँ पर ज़ाहिर एक तवील फहरिस्त है दोस्तों की, तो मैं ज़ाहिर है सबके नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। सना शेख कहती हैं हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, तेरा फ़िराक़ जाने जहाँ ऐश था क्या मेरे लिए, यानी तेरे फ़िराक़ में खूब शराब पी गई। बात भी तेरे जाने जहाँ दिल में रहा अजब समा, याद रही तेरी यहाँ फिर तेरी याद पी गई। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम दोस्त साथ हैं। जो अहबाब अब कॉल करके इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं वो स्काइप के ज़रिए और या फिर वो शामिल हो सकते हैं व्हाट्सएप पर कॉल करके। दोनों सूरतों में हमारे नंबर और स्काइप की आईडी आपके पास मौजूद है। मैं देख लेता हूं कि जो अहबाब यहाँ पर हैं वो साथ ही साथ यहाँ आ जाएं, ताकि जो जनाब यकीनन आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, और साथ ही साथ जो अहबाब इस वक्त कॉल करना चाहें वो कॉल कर सकते हैं। आंखें गज़ल हैं आपकी में हमारी बैठक हर हफ्ते की रात 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक होती है। बाकी ज़ाहिर दुनिया के जो दीगर ममालिक में मौजूद दोस्त हैं वो अपने अपने मुल्कों के वक्त पाकिस्तान की घड़ियों से टाँक लें तो अपने अपना मकामी वक्त उन्हें दस्तयाब हो जाएगा। लेकिन जैसे जर्मनी में इस वक्त 8 बज रहे थे जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया, अब 8:32 हो रहे हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त 11:32 हो रहे होंगे। तो आप अपने अपने मुल्क या ख़ित्ते के हवाले से अपना वक्त देख लीजिए। मैं सिर्फ ये आपसे कह सकता हूँ कि मैं अब लाइन्स हमारी खुली हैं, आप जो अहबाब चाहेंगे वो कॉल करना वो कॉल कर लें। हमेशा हर हफ्ते को हम आंखें गज़ल हैं आपकी के साथ आतिफ तौक़ीर ऑफिशियल जो पेज है उस पर होते हैं, और इतवार को
ٹھیک 11 بجے پاکستانی وقت کے مطابق متبادل ہمارا پروگرام ہے، اس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اور متبادل میں جو ہفتے بھر کی اہم خبریں ہوتی ہیں جنہیں میڈیا نے بالکل مختلف انداز سے پیش کیا ہوتا ہے، بہت سارے سچ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ایک پروپیگنڈا نیریٹو ہے جس کے پیچھے چھپا دیا جاتا ہے، کبھی لفافے اور کبھی دیگر مراحت کے ذریعے سچ کو نقاب پہنا دیا جاتا ہے اور آپ کو سچ کا بس وہ حصہ دکھایا جاتا ہے جو حصہ وہ دکھانا چاہتے ہیں. اس پروگرام میں ہم ہفتے کی اہم خبروں کو ان تمام نقابوں سے باہر نکال کر دیکھتے ہیں. ہم ان زاویوں کو دیکھتے ہیں جن زاویوں کو ہم سے چھپایا گیا ہے. تو کل آپ سے متبادل میں بھی ملاقات ہوگی. آنکھیں غزل ہیں آپ کی میں ہفتے کے روز اور متبادل میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اتوار کے روز. خیر وہ تو خیر سلسلہ چلے گا ہی. میں آپ دو تین جو دوست موجود ہیں یہاں پر، میں وہ جو کال کرنا چاہ رہے ہیں غالباً وہ اب کال کر سکتے ہیں، میں ان کی کالز اب لے پاؤں گا. خیر دو تین چیزیں جو میں اور عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ معاشرہ بے شمار بے حد مضبوط. اچھا ایک ہمارے دوست نوید احمد خان کال کر رہے ہیں، آئیے میں ان سے بات کر لیتا ہوں. یقیناً اگر ان کو میری آواز آ رہی ہوگی، اب میں ذرا دیکھ لوں مجھے ذرا. جی نوید آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا نوید موجود نہیں ہے، انہوں نے کال کیا، معذرت چاہتا ہوں. نوید دوبارہ کال کر لیجیے گا، آپ کال غالباً آپ کی پہنچی نہیں مجھ تک. اچھا خیر میں صرف یہ کال کر رہے ہیں نوید احمد خان. جی نوید آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نوید آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو نوید آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ غالباً ان کو میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے، غالباً ان کا شاید کوئی انٹرنیٹ کا ان کو پرابلم ہوگا. میں یہاں واٹس ایپ پہ دیکھ لوں، کوئی احباب یہاں واٹس ایپ پہ اگر کال کر رہے ہیں تو وہ کال کر لیں. جناب اس وقت یہاں کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی آداب عرض ہے، کیسے مزاج ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. ایکچولی میں کال کرنا چاہ رہا تھا لیکن طبیعت خراب تھی اس لیے میں نے بند کر دی. میں گئے کیونکہ آواز میں کافی وہ پرابلمس تھے، اس لیے میں کوئی بدمزگی نہ ہو. نہیں بالکل آپ اچھا ہے، ظاہر ہے آپ سے گفتگو ہو پا رہی ہے. میں آپ کا پروگرام جو ہے نا وہ دیکھ رہا تھا، بڑا محظوظ ہو رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا. جناب بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. بہت شکریہ، بہت ہمیشہ آباد رہے. خوش رہیے، آپ بھی خوش رہیے. آداب عرض ہے. خاکسار امجد علی شاہ. جناب بہت بہت شکریہ امجد بھائی، جیتے رہیے. آداب. جناب اچھا نوید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ آئی ہیئر یو بٹ آئی واز ناٹ ایبل ٹو ہیئر یو دیر فار آئی کوڈنٹ ریچ یو. ہمایوں تنظیم کال کر رہے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو ہمایوں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو ہاں ہمایوں کو بھی غالباً آواز نہیں آ رہی ہے. میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پر کچھ اور جو اب آپ کال کر رہے ہیں. جی آداب عرض ہے. جناب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیے. بس ماشاءاللہ جی بڑا اچھا آپ کو سن کے کراچی کی یادیں تازہ ہو گئیں. میں تو ابھی 5 سال سے سعودی عربیہ میں، لیکن آپ کا پروگرام سننے کی کوشش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. ہاں نہیں کراچی میں بہت عرصے پہلے اپنا کراچی 107 پر مجھے یاد ہے کہ آپ کی کتاب رونمائی میں گیا تھا کراچی آرٹس کونسل میں سرگوشی کی. بالکل وہ شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ ہی کا. جناب بتاؤ.
کیونکہ مجھے وہ شعر بہت پسند تھا اور اس وقت سے مجھے یاد ہے. میں چاہتا ہوں آپ کو ضرور سناؤں. جناب جناب. وہ زندگی سے کیا گیا دھواں اڑا کے رکھ دیا. وہ زندگی سے کیا گیا دھواں اڑا کے رکھ دیا. مکان کے ایک ستون نے مکان گرا کے رکھ دیا. واہ. بہت اعلیٰ جی, بہت وہ اچھا راہ شعر سے آپ چلا نے گیا مجھے تو بتایا. راہ موڑ بن گئی, میرے سفر نے راستہ کہاں چھپا کے رکھ دیا. کسی واہ دیے واہ. کی طرز سے گزر رہی ہے زندگی, یہاں جلا کے رکھ دیا وہاں بجھا کے رکھ دیا. وجود سبحان کی اللہ جی, بساط پر بڑی بہت عجیب اچھا. مات تھی, یقین لٹا کے اٹھ گئے گماں بچا کے رکھ دیا. واہ. بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے اور اسی طرح اس بزم آصف میں بھائی, آتے رہیے. ایک شعر میں سنانا چاہتا ہوں بتاؤ بتاؤ آپ کی نظر. جناب. آج میں خود کو کہیں بھول آیا ہوں. واہ. یہ میرا اپنا شعر ہے. جناب. کوئی غلطی ہو تو ضرور معاف کیجیے نہیں گا. نہیں جناب, بالکل کہیے کہیے. آج میں کہیں خود کو بھول آیا ہوں, واہ. تیرے پہلو میں شاید وہیں بھول آیا ہوں. کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ. آج میں خود کو کہیں بھول آیا ہوں, جناب تیرے واہ واہ, پہلو میں شاید وہیں بھول آیا ہوں. کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ. بہت شکریہ جی. جیتے رہیے بھائی, کیا کہنے ہیں, جیتے سدا رہیے. خوش رہیں, آباد رہیں. آداب آداب, بہت بہت شکریہ, آداب. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جناب ہمایوں ہمارے ساتھ تھے سعودی عرب سے. بہت بہت شکریہ ہمایوں, آپ نے کال کیا. اس بزم میں دیگر احباب بھی جو اس ہماری بیٹھک میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ کال کر سکتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں یہاں کال آ رہی ہے, وہ بھی دیکھ. اصل میں جب کوئی کال پر ہو تو اس وقت آپ تھوڑا سا توقف کر لیا کیجئے تاکہ اس سے بات ہونے کے بعد پھر آپ سے بات ہو جائے. اس طرح سے پھر وہ آپ کی جو کال ہے وہ مسڈ ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر آپ سے رابطہ ہو نہیں پا رہا ہوتا اتنی آسانی سے. خیر, یہ بیٹھک جو ہے وہ ظاہر ہے آپ جو بھی احباب شامل ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے پھر اس بزم کا حصہ بن جاتے ہیں, اور ایک گھر کا سا ماحول ہے, ایک خانوادہ ہے, ایک گھرانہ ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے اپنے دکھ سکھ بانٹتے ہیں یا دکھ سکھ بانٹ سکتے ہیں, اپنے دل کی باتیں کہہ سکتے ہیں. بے شمار مجبوریوں کی دنیا ہے یہ, بے شمار مسائل کی دنیا ہے, اور ایسے میں ہم اگر ایک ایسی بیٹھک بنا لیتے ہیں جس میں ہم تمام دن بھر کی تکان کو ایک طرف رکھ کے احساس کے ساتھ, جذبوں کے ساتھ ایک دوسرے سے اپنی باتیں بانٹ لیں تو یہ بھی کیا کم ہے. نوید احمد نے کال کیا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان تک غالباً میری آواز پہنچ رہی تھی, وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام میں اس میں شامل کر لوں. محمد احمد کال کر رہے ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. آداب. اچھا نہیں, ان کی کال ڈراپ ہو گئی. بہرحال یہ دیکھیے, ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں پر بے شمار تکنیک اور جو ٹیکنیکلٹیز ہیں یا تکنیک کی دنیا ہے, یا جہاں پر مشینیں بے شمار ہوتی ہیں تو وہاں پر بہت سارے دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں. جب ہم بہت رلائے کرنے لگ جاتے ہیں, بہت زیادہ جب ہم تکیہ کرنے لگتے ہیں مشینوں پر, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر مشینیں کبھی کبھی ہمیں دھوکہ بھی دے دیتی ہیں. جو نوید احمد ہیں وہ کہہ رہے ہیں, ان کا میسیج ہے, وہ کہہ رہے ہیں میرا میسیج شامل کر دیجیے گا کہ نفرت کا بھی رشتہ ہوتا ہے, اور ایسا رشتہ جو زیادہ مضبوط ہے. درست بات ہے, میں نے جب پہلے بھی کہا کہ نفرت کو بھی عمومی لفظوں میں استعمال کر دیتے ہیں ہم. نفرت ایک بہت اہم فطری معاملہ ہے انسان کا. نفرت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ محبت موجود نہ ہو. خیر جی, نوید آپ کال کیجیے, میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے میری بات ہو جائے. ضروری ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ پہنچ جائے ہم تک. خیر, دیگر احباب بھی ہمارے جو نمبرز ہیں, ہمارا جو آئی ڈی ہے اس پر بات کر سکتے ہیں. نوید آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو نوید, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے, غالباً آپ کے ہاں انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ ہے. چلیے نوید, آپ کے ہاں غالباً انٹرنیٹ کوئی اتنا زیادہ مضبوط غالباً نہیں دکھائی دے رہا, جس کی وجہ سے آپ کی آواز ہمیں نہیں پہنچ رہی ہے. لیکن ضرور آپ کا میسیج ہم نے شامل کر لیا, اور آپ کی بڑی محبت ہے کہ آپ نے 2-3 دفعہ کوشش کی اس بزم میں شامل ہونے کی. دیگر احباب بھی واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے
کال کر سکتے ہیں. ہمیں ایک اور کال موصول ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے, میں کوشش کی کہ رابطہ ہو جائے لیکن ہو نہیں پا رہا ہے. خیر, دیگر احباب بھی ہمارا واٹس ایپ کا نمبر اور اسکائپ کا نمبر موجود ہے. اس بزم میں بھی کوشش یہی ہوتی ہے میری کہ پہلا جو آدھا گھنٹہ ہے اس میں کسی بھی موضوع پر گفتگو ہو, اور پھر اس کے بعد جو باقی وقت ہے وہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہیلو نوید محمد احمد, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے احمد آپ کو میری؟ غالباً احمد کو بھی آواز نہیں آ رہی ہے. خیر, تو جی نوید احمد خان کہتے ہیں جی کہ وہ ریاض سعودی عرب میں رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور آپ بتاتے ہیں کہ جی وہ کراچی سے ان کا تعلق ہے. خیر, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس بزم میں شرکت کی. کراچی سے بے شمار یادیں وابستہ ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2003 سے لے کے 2008 تک اپنا کراچی FM 107 پر رات کو آنکھیں غزل ہیں آپ کی کے نام سے ہی ایک بزم رچایا کرتا تھا میں. آپ سے گفتگو ہوا کرتی تھی اور ہفتے کی رات ہی کو ہوتی تھی. اسی وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ اس بزم کا تسلسل قائم رکھا جائے. بیچ میں ایک طویل ظاہر ہے گیپ آ گیا. میں پاکستان سے جرمنی شفٹ ہو گیا, منتقل ہو گیا, اور اس کے بعد پھر یہاں کی زندگی میں مگن ہو گیا. وقت ظاہر ہے نہیں ہوتا. وقت آپ کو معلوم ہے کہ زندگی اب کس طرح کی کروٹیں لے رہی ہے, لیکن کوشش یہ تھی اور خواہش بھی تھی کہ اس بزم کو جاری رکھا جائے. اور کئی برس لگے اس نتیجے پر پہنچنے میں, اور وہ وقت جو اس کے لیے درکار تھا وہ کشید کرنے میں اپنی تیز رفتار اور مصروف زندگی میں سے کہ 1 گھنٹہ ہفتے میں ضرور آپ احباب کے ساتھ بیٹھا جائے, بیدار سماعتوں کے ساتھ بیٹھا جائے, دل کی باتیں کہی جائیں, دل کی باتیں سنی جائیں, اور کوشش کی جائے کہ ایک بزم تیار کر لی جائے جس میں اہل فکر بیٹھیں, ان سے سیکھنے کا موقع ہم سب کو ملے. اچھا, دیگر احباب جو کال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان کی طرف بھی دیکھ لوں. بہت سارے احباب ہیں جو کال کر رہے ہیں اور کال ہو نہیں پاتی ان کی, کیونکہ ثنا آپ نے میسج کیا واٹس ایپ پر, بہت بہت شکریہ. دیگر احباب بھی جو کال کر رہے ہوں وہ اگر یا میسج کریں تو پلیز اپنا نام ضرور رکھ دیا کریں, اور یعنی لکھ دیا کریں, تاکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے معلوم چل جائے گا. کیونکہ ظاہر ہے میرے پاس آپ کے چونکہ نمبر سیو نہیں ہیں, آپ کال کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے مجھے میرا موبائل مجھے کبھی نہیں بتائے گا کہ کس کا کال یا کس کا میسج تھا. اس لیے درخواست یہی ہے آپ سے کہ آپ جو بھی کال کرے یا میسج کرے وہ اپنا نام ضرور بتا دے, تاکہ دیگر احباب یا اور مجھے بھی آسانی رہے. بہرحال آنکھیں غزل ہیں آپ کی میں نے یہی عرض کر رہا تھا کہ 2 حصوں میں ہم اس کو توڑتے ہیں. پہلا جو نصف ہے یعنی 30 منٹ پہلے کے, اس میں کسی بھی موضوع پر میں کوشش کرتا ہوں کہ جو شعر ہیں یا جو گفتگو اس موضوع کے اعتبار سے ہو سکتی ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے, اور پھر باقی کا نصف گھنٹہ وہ اس بات پر موقوف رہتا ہے کہ آپ اس گفتگو کا حصہ بنیں اور آپ اپنی بات کریں, تاکہ اس طرح سے ہم جڑ جائیں. اس پروگرام کا اس سال کے نصف سے ہم آغاز کیے ہوئے ہیں عاطف توقیر آفیشیل جو پیج ہے اس پر, اور اب حسنین رانا نے مجھ سے درخواست کی اور حکم دیا بلکہ کہ ورثہ پیج پر بھی یا ورثہ پیج پر بھی اس کو براہ راست کیا جائے, تاکہ بہت سے احباب جو وہاں موجود ہیں وہ اس بزم کا حصہ بنیں. اور ظاہر ہے وہ اپنے اس پیج سے بے شمار محبت کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر بہت سارے ایسے دوست اور احباب ہیں جو جذبوں کو, احساس کو, مٹی سے جڑے ہوئے فطرت کے سارے رنگوں کو بے شمار مان دیتے ہیں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ان احباب کو بھی اس بزم کا حصہ بنایا جائے, اس لیے وہاں پر بھی براہ راست یہ بزم رچائی جائے. تو اسی لیے اس بیٹھک کا ایک حصہ اس وقت براہ راست ورثہ پیج پر بھی جا رہا ہے, اور ساتھ ہی جو عاطف توقیر آفیشیل پیج ہے اس پر بھی. تو اس طرح سے بہت سارے احباب جو ادھر ادھر ہیں وہ سب اس وقت اس بزم میں شامل ہیں, اور یہی اس بزم کی خوبصورتی ہے کہ ہم تمام احباب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پیج جو ہے وہ اور جو یہ ویڈیو ہے
اسے دوسروں تک پہنچا دیجیے تاکہ ہم اگلی دفعہ جب بیٹھک میں بیٹھیں گے تو ہمارے اور دوست اور دیگر احباب ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ آنکھیں غزل ہیں آپ کی میں وقت اب اپنے اختتام کی طرف ہے۔ آپ سے ظاہر اب کل ملاقات ہوگی متبادل میں، اور وہ ظاہر دوسری طرح کا پروگرام ہے، اس میں خبروں پر اور خبروں کی سچائی پر بات ہوتی ہے، لیکن یہ گفتگو بہرحال زندگی کے حوالے سے بہت اہم تھی اور آپ سے ہونا ضروری تھا۔ حسنین رانا نے حکم دیا تھا کہ اس پروگرام کے آخر میں آپ سے ضرور وہ نظم بانٹی جائے جو وہ چاہتے تھے کہ میں آپ تک ضرور پہنچاؤں۔ مجھے یاد ہے کہ اعتراف نظم 2013 میں نے کہی تھی، اور اس کے بعد جب وہ پاکستان میں جو اے پی ایس یعنی آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تو اس کے بعد وہ نظم بہت سارے دوستوں نے ان تک پہنچی، اور پھر وہ ایک طرح سے ہر طرف چلتی چلی گئی۔ خیر اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ اس نظم سے اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ نظم ہر طرف آپ کی محبت کی سیڑھیاں چلتی ہوئی پہنچتی چلی گئی۔ میں بھی اس عرض پرا شوب کا باشندہ ہوں جس پہ ہر روز قیامت سی گزر جاتی ہے، جس کے مہوش گل و گلزار ہیں اب نوحہ کنا، جس کی گلیاں ہیں کہ بارود کی بو آتی ہے۔ شوخی رنگ گلستان سے دمکتے چہرے اب کسی خوف مسلسل سے ہیں مرجھائے ہوئے، مستی رقص ثقافت کی جو رخشندہ تھی اب کے بمبار درندوں سے ہے گہنائے ہوئے۔ روز ایک صبح سناتی ہے میرے لوگوں کو ایک کہانی کی جو تاریخ سے ماخوذ نہیں، روز ایک شام غریباں کا سما ہوتا ہے، خوف ایسا ہے کہ کوئی یہاں محفوظ نہیں۔ قافلہ صبح درخشاں کے لیے نکلا تھا پر اسے گھیر لیا رات کے قزاقوں نے، اب کوئی داد رسن ہے نہ کوئی داد رسی، وقت کو بھینچ لیا مذہبی سفاکوں نے۔ شیخ و ملا ہیں سبھی قتل کے فتووں کے امین، مسجد و جبہ و دستار سبھی فاسق ہیں، اب کہاں جائے کوئی کس سے منصفی چاہے، عادل و حاکم و سپاہ سب منافق ہیں۔ خاموشی شور مچاتی ہے میری گلیوں میں، کریاؤ کوچاؤ بازار سے حسرت کی صدا، لڑکھڑاتے ہوئے بجھتے ہوئے ہر روز دیے، ممبر و مسجد و مینار سے نفرت کی صدا۔ اے میری عرض وطن میں بھی ایک منافق تھا، منصف و حاکم و سالار و افسروں کی طرح، میرے ہونٹوں پہ بھی ایک چپ تھی جو ستادہ تھی، خوف بے بس کی طرح سوختہ بختوں کی طرح۔ میں کشو شوخی دل دادا و حسن و مستی، میں کہ شاعر تھا جسے اپنے دکھ دریدہ تھے، میں نے دیکھا ہی نہیں شہر خون میں تر تھا، میں نے دیکھا ہی نہیں لوگ سربریدہ تھے، اور اب یوں ہے کہ میں خود سے بھی شرمندہ ہوں، صفت شعر و بیاں رکھ کے چپ ہی بھرتا رہا۔ مجھ کو معلوم تھی اپنے قلم کی قوت بھی، اور میں تھا کہ ان اسلامیوں سے ڈرتا رہا۔ جاہل مطلق و صفاک درندو سندو، میں نے اپنے قلم کی چپ کو توڑ ڈالا ہے۔ تم نے ایک خوف کی بیجی تھی فصل دل پہ میرے، میں نے اس فصل کو ہاتھوں سے پھوڑ ڈالا ہے۔ مسلک و مذہب و ایمان پر یہ قتل گری ظلم ہے، اور اسے ظلم کہا جائے گا، اور تمہیں اپنی پناہوں میں لینے والوں کو تم درندوں سا درندہ ہی لکھا جائے گا۔ جاہل مطلق و صفاک درندو سندو، میں سو بھی جاؤں تو میرا قلم نہیں سوتا، میں نے بچپن میں فقط ایک سبق سیکھا تھا، جو ہو ظالم وہ بہادر کبھی نہیں ہوتا۔ خیر اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے کل شام پاکستانی وقت کے مطابق 11 بجے متبادل میں۔ مجھے عاطف توقیر کہتے ہیں، اور اس بزم کو، اس ویڈیو کو اگر آپ اپنے دوسرے دوستوں تک شیئر کر دیں گے تو بہت اچھا رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو عاطف توقیر آفیشیل پیج ہے اس پر اور ورثہ کے ذریعے جتنے بھی دوست ہیں ان تک اس بزم کو پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ احساس اور جذبوں کا یہ ایک رابطہ ہمیشہ کے لیے برقرار رکھیں گے، اور یہ بیٹھک اس کسی گھر کے ڈرائنگ روم کی طرح ہے جس میں تمام احباب اپنے اپنے خواب، اپنی اپنی خوشیاں، اپنے اپنے دکھ، اپنے اپنے تعبیریں اور زندگی میں کامیابیوں اور ناکامیوں کی داستانیں لے کر آتے ہیں اور ایک دوسرے سے بانٹتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو سہارا دیا جا سکے۔ اور یہاں اس بزم میں لفظوں کو چونکہ مان دیا جاتا ہے تو ایک ایک لفظ کی قدر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا،
آپ سے گفتگو ظاہر ہے یقیناً بہت محبت انگیز ہوتی ہے اور ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ یہ بزم ویسے بھی میرے دل کے ہمیشہ قریب رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سچے لفظ، سچے جذبوں کے ساتھ، سچی سوچوں کے ساتھ اور سچے خوابوں کے ساتھ سچے طریقے سے، سچے اظہاریے کے ذریعے سچے لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ ایک سرگوشی مجھ سے بولی، کیا وہ تم ہو جو میرے کانوں سے لگ کر اپنی غزلیں، اپنی نظمیں کہہ جاتا ہے؟ پھر میں بولا، ہاں میں وہی ہوں۔ پھر وہ بولی، بہت برے ہو، نیند اڑا کر سو جاتے ہو۔ ہمارے بیچ کا رشتہ شروع دن سے ضرورت کے سوا کچھ بھی نہیں، شاید ضرورت بات کرنے کی، ضرورت بات سننے کی، ضرورت سانس لینے کی، ضرورت فرصتوں کے وقت کو آسان کرنے کی، ضرورت کو محبت نام دینے سے اجنبیت کی سرحد کم نہیں ہوتی۔ تو ہم ایک دوسرے کو جان پانے میں بڑے مایوس ٹھہرے ہیں۔ میں گھنٹوں بات کرتا ہوں، تمہاری فرصتوں کے وقت کو آسان کرتا ہوں۔ میرا اس پر یہ دعویٰ ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ تمہارا بھی یہ کہنا ہے کہ مجھ سے پیار کرتی ہو۔ تو ہم آسانیوں سے جھوٹ کی عادت نبھانے میں مہارت سیکھ لیتے ہیں۔ ضرورت کو محبت مان لیتے ہیں، مگر سچ ہے، ضرورت کی قسم سچ ہے، ہمارے بیچ کا رشتہ شروع دن سے ضرورت ہے۔ سنو زندگی، مجھے تم سے ملنا اچھا لگتا ہے، بہت اچھا۔ سنو زندگی، مجھے تم سے بچھڑنا برا لگتا ہے، بہت برا، مگر چلتا ہوں۔ آنکھیں غزل ہے آپ کی، آنکھیں غزل